الحمد لله الذي قدرنا في سابق علمه بالفضل والإحسان. رب العالمين الذي ربنا في الدنيا بنعيم الألوان. الرحمن الرحيم في الملوك والديوان. مالك يوم الدين فيه يحكم بالعدل والإحسان. إياك نعبد حق العبودية في كل حين وآن، وإياك نستعين على جميع الأعداء من الجن والإنس والشيطان. اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والرسالة والإيمان، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى سبيل الجنان، غير المغضوب عليهم من أهل الكفر والشرك والرفث والطغيان، ولا الضالين من أهل الأهواء والبدعة والعصيان. آمين بإجابة لله تعالى ولرسوله شوقا إلى لقاء الرحمن. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل. وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. محترم جناب حضرت مولانا معاذ صاحب کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے مختصر سی حاضری لگوانے کی غرض سے اس بابرکت محفل میں شرکت ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. خصوصی گفتگو اور خطاب استاذ الخطباء خطیب ادیب حضرت مولانا عبد الکریم ندیم دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا. میں بس محض خانہ پوری کے لیے چند ایک باتیں عرض کرنا چاہوں گا. سیرت کی باتیں عام طور پر ہم نے سنی ہوتی ہیں، تو بس تھوڑی سی وہ گفتگو جو پہلے آپ نے سنی ہوگی وہ میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تاکہ کل روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والوں میں کسی کونے خدرے میں کسی سیرت نگار کسی سیرت بیان کرنے والے کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ مل جائے. محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے. یہ بچے چل پھر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے. جو سنجیدہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، جوان باعلم، زیادہ تر داڑھیوں والے احباب، دیندار مذہبی طبقے کے لوگ، دین سے محبت کرنے والے، اللہ آپ کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محفل ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی خود ہی مدح فرمائی ہے، جس کے مداح خود خالق کائنات ہیں. اور قرآن مجید میں
رب تعالی نے جس کی خوبصورتی سے لے کر کملی تک، چال ڈھال انداز و اطوار سے لب و رخسار تک مختلف تشبیہات اور استعارات کے ساتھ قسمیں اٹھائی ہیں، تو ہم اگر اس کی مدح سرائی کے لیے دنیا ادب کے تمام الفاظ کو، نکات کو، حروف کو جمع کر کے بہترین جملوں کی ترتیب دے کر بھی خلق خدا کے سامنے پیش کریں تو وہ قرآن جیسے ادب کے شاہکار معجزے کے سامنے ہاتھ باندھے نظر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت نے ایسے محفوظ کیا ہے کہ قیامت تک آنے والی نسل انسانیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر ایک ایک سنت کی، ایک ایک عمل کی، ایک ایک زبان سے نکلے ہوئے حرف کی پہرہ کرتی نظر آئے۔ ختم نبوت کے عنوان سے بہت سی کانفرنسیں، بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، نبوت کی پہرہ تو بہت بات کی بات ہے۔ الحمدللہ امت محمدیہ وہ امت ہے جس نے پیغمبر کی مسواک کی سنت کو بھی زندہ رکھا ہے، اور نہ صرف مسواک کو بلکہ مسواک کے استعمال کے طریقے کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ تو ایسی امت جس نے نبی کے اٹھنے سے سونے تک، نبی کے پانی پینے سے نوالا چبانے تک، پیغمبر کے کنگھی کرنے سے زلفوں کے سائز تک، پیغمبر کی پگڑی کے پیچ و خم سے پیغمبر کے جوتوں کے تلوے تک ہر چیز کو محفوظ کیا ہے۔ وہ امت اگر کسی کو ردائے نبوت تار تار کرتے دیکھے گی تو خاموش تو نہیں رہے گی نا۔ وہ امت نبی کے نبوی خزائن کی نہیں بلکہ نبی سے جڑے ہوئے ہر عمل کی پہرے دار ہے۔ سیرت کی بات کی جائے تو رب تعالی نے ان کی سیرت کے وہ پہلو قرآن میں آشکار کیے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے پہ دھوپ پڑے اور سورج بہترین اور خوبصورت چہرے پر اپنی کرنیں بکھیرتا نظر آئے تو رب تعالی وحی الہی کے ذریعے اس چہرے کی چمک دمک کی قسم کھا لیں۔ رات کے وقت میں اگر پیغمبر اپنے سر سے دستار مبارک اتار کر حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو زلفوں کی لہک اور زلفوں کی رانائی دیکھ کر رب ان زلفوں کی سیاہی کی قسم اٹھا لیں۔ سردی کے موسم میں چادر اوڑھیں تو چادر اوڑھ کر لیٹنے والے اس عمل کی قسم اٹھا لی جائے۔ کملی حضرت فاطمہ کے لیے بچھائی جائے، اس کی قسم اٹھا لی جائے۔ ما زاغ البصر وما طغى، کبھی یاسین، کبھی والضحیٰ، کبھی والشمس، کبھی مزمل اور کبھی مدثر، اس طرح کی تشبیہات اور استعارات کو استعمال کر کے اللہ نے پیغمبر کی سیرت کا باب تو خود ہی باندھ دیا۔ ہم جیسے گناہگار اس سیرت کے کیا حق ادا کر سکتے؟ لیکن چونکہ حدیث کی روشنی میں ان سے محبت کا تقاضا یہی ہے، ان سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کا ذکر خیر عام کیا جائے۔ پیش کرنے والوں نے پیش کر دیا، اللہ نے تعریف کی قرآن میں، صحابہ نے اقوال میں۔ ابو بکر صدیق پہلے ختم نبوت کے مجاہد ہیں، ختم نبوت کے محافظ ہیں، مسلح رسول کے خلافت بلا فصل کے حقدار، پہلے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ فرماتے ہیں ان کے جیسا سچا تو کبھی پایا نہیں میں نے، حتیٰ کہ زندیق کے منہ سے بھی سنتے ہیں تو پیغمبر کی بات کی تصدیق کر دیتے ہیں۔
عمر لشکر صحابیت میں جرار صحابی، مسلح رسول کے دوسرے شاہکار، عدل و انصاف کے پیکر. جناب عمر انصاف کہاں سے سیکھا؟ فرمایا درسگاہ نبوت سے. عثمان غنی سخاوت کے مہر منیر، کہاں سے سخاوت کا فیض پایا؟ فرمایا درسگاہ نبوت سے. علی المرتضی شیر خدا، اسد اللہ، حسنین کی ابا، کہاں سے بہادری، کہاں سے شجاعت آئی؟ فرمایا 55 سے لے کر لڑکپن تک، جوانی تک، پیغمبر کے روز و شب میں انہیں اشجع الناس پایا ہے. سب سے زیادہ بہادر وہی تھے، انہی کے عمل میرے اندر آگے ہیں تو اللہ نے بہادری دے دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر میں سب سے با اخلاق محمد مصطفیٰ کریم ہے. حضرت خدیجہ اپنے زمانے میں فرماتی ہیں کہ ان سے زیادہ خیال رکھنے والا میں نے دنیا میں کسی اور کا خامد نہیں دیکھا. حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے خامد اگر کسی نے پائے ہیں تو وہ میں خوش نصیب حفصہ ہوں. بیٹیاں کہتی ہیں ان کے جیسا باپ کہیں نہیں. ام کلثوم، زینب، رقیہ اور فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں ہمارے باپ کے جیسی شفقت کہیں نظر نہیں آئی. فیصلہ کروانے والا ان کو فیصل کے روپ میں دیکھ کر ان کی تائید کرتا ہے کہ ان کے جیسا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. تقریر کرنے کے لیے میدان میں بیٹھتے ہیں تو بڑے بڑے خطبہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ طرز تکلم کہیں نظر نہیں آیا. ہاتھ میں ذوالفقار کی تلوار لے کر جب شہداء کی اور صفوں میں مجاہدین کی صفوں میں چلتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے قدموں کی دھمک سے صفیں سیدھی ہو جاتی ہیں، ان کے جیسا کوئی جرنیل نہیں دیکھا. اور جب لوگوں کے درمیان میں چل پھر کر ان کے فیصلے کر کے ان کی انگلیاں پکڑ کے انہیں صداقت کے، دیانت کے، امانت کے، تجارت کے گر سکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے جیسا مربی، رہنما اور رہبر کہیں نہیں دیکھا. کائنات پکار اٹھی کہ ان کے جیسا پیغمبر کوئی نہیں، ان کے جیسا رہبر کوئی نہیں، ان کے جیسا رہنما کوئی نہیں، ان کے جیسا نبی کوئی نہیں، ان کے جیسا نہ پہلے کوئی تھا، نہ اب ہے، نہ آنے والے زمانے میں کبھی آئے گا. ان کے بعد سب ختم ہے، رب کے بعد صرف وہی ہے، ان کے بعد سب ختم ہے. ہاں ان کی سیرت کی جھلک نظر آئے گی. کبھی جھلک صدیق میں صداقت بن کے چمکے گی، فاروق میں عدالت بن کے چمکے گی، عثمان نے سخاوت بن کے چمکے گی، اور علی المرتضیٰ میں شجاعت بن کے چمکے گی. کہنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں بتا دیا، اپنے اپنے انداز میں کہہ دیا، ان کو خراج تحسین پیش کیا. کسی نے ان کے چہرے کے حسن و جمال کو عنوان بنایا، کسی نے ان کے معجزات کو عنوان بنایا، کسی نے ان کے ہاتھوں سے نکلنے والے پانی کے چشموں کو عنوان بنایا، کسی نے انگلی کی طاقت سے ٹکڑے ہوتے چاند کو عنوان بنایا، کسی نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے وجود کی جڑوں کو زمین سے اکھاڑ کر پیغمبر کے قدموں میں چلنے والے درخت کو عنوان بنایا. کسی نے مسجد نبوی میں استوانہ حنانہ پہ کھڑے ہونے والے پیغمبر کے ہاتھ کو دیکھ کر محسوس کرتے ہوئے منبر بننے کے بعد اس کھجور کے تنے کو روتے ہوئے بلکتے ہوئے دیکھا تو اسی کو عنوان بنا دیا. کسی نے پیغمبر کے ہاتھوں میں موجود کنکریوں کی جب آواز سنی، ان سے شہادت کا ورد سنا تو اسی کو عنوان بنا لیا. حضرت حسان نے ان کے حسن کو عنوان بنایا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں، ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. وہ ذات ہی ایسی ہے، وہ ذات ہی ایسی ہے. اور کسی کہنے والے نے اپنے انداز میں حبیب خدا اشرف انبیاء بہت 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 گہرائی کی باتیں کی انہوں نے، اور چہرے کی حسن و جمال کو حدیث سے جوڑ کر انہوں نے شمائل ترمذی سے جوڑ کر جب ذکر کیا تو حیران کر دیا. اردو ادب کی دنیا حیران رہ گئی کہ پیغمبر کی سیرت کے لیے یہ بھی ایک نذرانہ عقیدت ہے. نہ پستہ قد نہ لامبے ہی کوئی مفہوم ہوتے تھے، میانہ قد سے کچھ نکلے ہوئے معلوم ہوتے تھے، مگر مجمع میں ہوتے تھے. کبھی جب حضرت والا نمایاں اور اونچا ہوتا تھا
تھا سروے قدے بالا، وہ قامت نخل طوبہ بھی بے تعظیم جھک جائے، وہ ایک شاہکار فطرت جس پہ خود خالق کو پیار آئے، تعلی کا صنوبر کے گلے میں نغمہ پھنس جائے، اگر دیکھے زمین میں شرم سے شمشاد دھنس جائے، وجاہت اور شوکت بھی، جمال دل برانہ بھی، جلال حسن بھی اور عظمت پیغمبرانہ بھی، جمیل و دلکش سے دور سے چو مہر تابندہ، جو ہوں نزدیک تو خوش منظر شیریں و زیبندہ، اچانک دیکھ لیتا جب کوئی مرعوب ہو جاتا، مگر اللہ کا محبوب پھر محبوب ہو جاتا۔ درود شریف پڑھ لیں ایک دفعہ۔ نگاہ خاک میں رہتی تھی، مزاج پاک پر سنجیدگی قرباں رہا کرتی، جو چپ ہوتے سکوت و خاموشی لمبی ہوا کرتی، ہمیشہ آخرت کی فکر میں مغموم و رنجیدہ، کبھی راحت نہ پاتے افسردہ و یولیدہ، کون جب ہوتا یا جب ذرا آندھی کا رخ پاتے، تلاوت و ذکر میں مشغول ہو جاتے، ترحم سے خدا نے عرش سے آواز دی طٰہٰ، ترحم سے خدا نے عرش سے آواز دی طٰہٰ، کہ محنت اور مشقت آپ سے ہم نے نہیں چاہا، تواضع میں وہ اشک گریہ اشک غم کے پینے سے نکلتی تھی صدا پکتی ہوئی ہانڈی کے سینے سے۔ حضرت آج جزاک تو محترم، پیغمبر کی بارگاہ عقیدت میں ان حضرات نے اپنے اپنے انداز میں تکلم کیا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کر عقیدت کو تھام لیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل و دماغ میں پیغمبر کی محبت رچ بس گئی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر پہ کلمہ پڑھ کے انہیں اپنا ملجا اور مأویٰ سمجھ لیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی شفاعت کے حقدار بن کر ان کی سنتوں کی پہرے داری کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی ختم نبوت کی حفاظت اور پہرے داری کرتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ لوگ جو خراج عقیدت پیش کرنے والے، ہم انگریزوں کے پاس جاتے ہیں جس نے نہیں مانا، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن پیغمبر کی سیرت کو سبقاً پڑھا ہے، پیغمبر کے ایک ایک عمل کو غور سے دیکھا ہے، پیغمبر کے ایک ایک عمل کو انسانیت کے سانچے میں رکھ کے پرکھا ہے۔ بہترین انسان کہاں ہے؟ ٹالسٹائی کہتا ہے میں نے ان کے جیسا کہیں نہیں دیکھا۔ 100 کا مصنف مارکائل ڈپن کہتا ہے کہ اس کے جیسا بہترین انسان کائنات میں کسی ماں نے جنا نہیں۔ ٹالسٹائی کے بعد جو دنیا کے وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، انہوں نے نبی کی مصطفیٰ کی معرفت کو پڑھ کر ان کو مان لیا، ان کی عظمت کو تسلیم کر لیا۔ ہمارے قرب و جوار کے ہندوستان کا سیاستدان گاندھی انہیں سیاست کے پلڑے میں رکھ کے کہتا ہے دنیا نے اگر سیاست سیکھنی ہے تو پیغمبر کی سیاست کو پڑھے۔ یہاں کے ہمارے مشہور و معروف جج بھگوان داس کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا ہے، وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے جب ان کے انصاف کا مطالعہ کیا تو پیغمبر کی زندگی میں، مسلمانوں کے پیغمبر کی زندگی میں انصاف کے وہ انمول اصول لکھے گئے ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو معاشرہ مثالی بن جائے۔ ہندو ان کی تعریف کرے، عیسائی ان کی تعریف کرے، یہودی ان کی تعریف کرے، مسلمان تو ویسے ہی تعریف کرتا ہے کیونکہ مانتا ہے وہ ہیں ہی ایسے تعریف کے قابل، کیونکہ نام بھی ان کا محمد ہے۔ محمد نام ہی وہ ہے کہ نام لینے سے ہی ان کی تعریف ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم بھی انہی کے نام لیوا ہیں۔ آج یہاں موجود مسجد میں ایک ایک بندہ پیغمبر کی محبت سے سرشار ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں گا، پیغمبر سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ان کا نام لینے سے محبت کا حق ادا ہو گیا؟ یہ پروگرام رکھنے سے حق ادا ہو گیا؟ چہرے پہ داڑھی بڑھا لی حق ادا ہو گیا؟ سر پہ پگڑی بڑھا لی حق ادا ہو گیا؟ جیب میں مسواک آیا حق ادا ہو گیا؟ صلو علی الحبیب کہنے سے حق ادا ہو گیا؟ قمقمہ جلانے سے حق ادا ہو گیا؟ نہیں میرے بھائی، جب تک ہم صبح سے لے کر شام تک، دن سے لے کر رات تک، رات دن کے ایک ایک لمحے میں ان کی سنت کو زندہ نہیں کریں گے، ان کی شریعت کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنائیں گے، ان کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کریں گے، تب تک مقصد پورا نہیں ہوا، تب تک محبت کا حق ادا نہیں ہوا۔ کیونکہ محبت ہے ہی اطاعت کا نام، محبت ہے ہی پیچھے چلنے کا نام، محبت ہے ہی ان کے پیچھے ان کی مان کر چلنے کا نام۔ اگر
اگر تو محبت میں اطاعت ہے تو ہم سچے ہیں، اگر اطاعت نہیں تو آپ کے لیے اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مہمان آ چکے ہیں، میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ استاذ الخطبہ حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور الحمدللہ سیرت پر ہم تو بچپن سے طالب علمی کے زمانے سے ان کو سنتے آئے۔ انہوں نے سیرت پر جتنا کام کیا ہے اور سیرت پر جتنا انہوں نے عوام الناس کے سامنے پیغمبر کی مدح سرائی کی ہے، وہ شاید ہی گنے چنے لوگوں کے نصیب میں ہو۔ اللہ نے ان کے نصیبے میں لکھا اور انہوں نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ اللہ ان کا کام قبول و منظور فرمائے۔ آج خوش قسمتی ہے، میں حیران تھا کہ اچانک اس شارٹ سے نوٹس پہ حضرت پتہ نہیں آئیں گے بھی صحیح یا نہیں، تذبذب کی کیفیت میں تھا۔ جیسے میں باہر آیا تو ان کے ایک عزیز ملے، انہوں نے کہا کہ حضرت آ چکے ہیں، تو میں تھوڑا سا حوصلہ بڑھ گیا کہ حضرت یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ میرے خیال میں کہ یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام اور خاص طور پہ اس ربیع الاول میں نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کا مصروف ترین شیڈول ہوتا ہے، تو آپ کے سامنے آپ کے محلے میں آ جائے ہیں۔ اگر یہاں پہ مقامی حضرات یقیناً بیٹھے ہوں گے تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے، غور سے ان کا بیان سنیں گے انشاءاللہ العزیز، اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ ان کے بہت علمی نکات ہوتے ہیں، ایک ایک جملہ دل پہ لینے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔